امام احمد رضا کا مشن یہ تھا کہ جسم جان پر، جان آبرو پر، اور آبرو بھی پیارے مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ حضور کی ذات تو آبرو سے زیادہ ہمیں گویا پسند ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کے زندگی کا شعار رہا۔ غرض یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جب وقت آخر آیا، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ ایک پروگرام کے تحت جا رہے۔ سبحان اللہ، گھر والے اچانک رونے لگے تو فرما جاؤ، آرام سے سو جاؤ گھر جا کر، یہ وہ رات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے انتقال کا وقت نہیں، آرام سے جا کر گھر سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن وصال کا وقت آیا، فرمایا مولانا حامد رضا کہاں ہیں؟ ان سے کہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ حدیث شریف سے جو میں نے 14 دعائیں مرتب کی ہیں وہ تم نے یاد کی یا نہیں؟ اگر وہ انہوں نے یاد نہ کی تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی سے کہو کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، اور فرما سنو کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے، خبردار میری شان میں کوئی شعر مت پڑھنا، کوئی میری شان میں منقبت مت پڑھنا، کوئی میری شان میں شعر مت پڑھنا۔ اور جنازہ اٹھانے کے بعد کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے، اللہ اللہ، وہ عشق رسول کا کیسا پیکر تھا، کہا کچھ پڑھنے کو جی چاہے تو پڑھنا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ نعت پڑھنا۔ اور جب احمد رضا دفنا دیا جائے تو دفنانے کے بعد 3 دن تک میرے مزار پر، قبر پر قرآن خوانی کرنا کہ نیا گھر ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے شاید احمد رضا کا دل لگ جائے۔ اور کہا سنو، جب مجھے دفنانا تو میری قبر کو کمر برابر نہیں، قد آدم کھودنا، قد کے برابر کھودنا۔ کہا حضور ہم نے دیکھا قبر تو کمر برابر کھودی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ کا پیکر امام اہل سنت نے کہا میری عزیز، میں نے حدیثوں میں پڑھا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے اس سے سوال ہوگا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ میت وہ قبر والا کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ۔ ربی اللہ کے بعد دین کے متعلق سوال ہوگا، دینی الاسلام۔ اور اس کے بعد جانتے ہو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ مسلمانوں بلند آواز سے درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معودن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ہر مرنے والے کی قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا۔ حضور ہر مرنے والے کی قبر میں آ جائیں گے اور فرشتہ کہے گا اے قبر والے، جانتا ہے تو ان کے بارے میں کیا؟ ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، یہ آدمی، یہ مرد جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے فرشتوں، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا میں اپنی زبان میں کہہ دوں، اپنی زبان میں اگر کہوں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھ جیسا کوئی گناہ گار سیاہکار کیوں نہ ہو، کہے گا فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو وہ ہے جس میں بھرے مجمع میں ہم درود و سلام پڑھتے تھے، یہ تو وہ ہے کہ ہم پابندی سے جمعے کی نماز کے بعد ان پر سلام کا نذرانہ پڑھتے تھے، یہ تو وہ ہے کہ جب ان کا نام آتا ہم چوم کر آنکھوں پہ لگاتے تھے، یہ تو وہ ہے کہ ان کی ناموس کے لیے ہم وہابیوں سے لڑتے تھے، بددین بد مذہبوں سے لڑتے تھے، یہ تو وہ ہے جن کی عظمت کا ہم تحفظ کرتے رہے۔ فرشتوں یہ تو پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جانتے ہو فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ، فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ حضور قبر میں جلواگر ہوں گے، جب حضور قبر میں جلواگر ہوں گے تو قد آدم قبر ہوگی تو احمد رضا کھڑا ہو جائے گا اور پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جناب فرماتے ہیں کہ آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے کہ جلوہ قریب آ گیا اور تم پہ کروڑوں درود۔ یہی نہیں بلکہ قیامت میں بھی آرزو یہ ہے، کہتے ہیں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔
کہتے ہیں حشر کا عالم ہوگا، حضور جلوگر ہوں گے، تعریف اور توصیف کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور فرماتے میں مقام محمود پر کھڑا ہو کر اپنے رب کی وہ حمد کروں گا مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی، اور ہم سارے غلام حضور کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے۔ تو کہتے احمد رضا بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور جب احمد رضا کی زبان کھلے گی تو آپ کی ثنا میں کھلے گی، آپ کی تعریف میں کھلے گی۔ تو کیا عمدہ نقشہ بنایا، اللہ اکبر۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ عظمت اور یہ شان امام احمد رضا کی ہے کہ قبر میں بھی لیٹے تو کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حشر میں جب مصطفیٰ کے جھنڈے تلے آئے تو تب بھی یہ کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی نہیں، ہم جیسے لاکھوں لوگوں کی قسمت بنا گئے۔ ہمیں ایمان عقیدہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے صدقے میں ملا۔ یہ ایک مختصر خاکہ تھا امام اہل سنت تاریخ بر صغیر کا، کہ جس کو بڑا نچوڑ کر عرق ریزی کر کے بڑے مختصر الفاظ میں نے عرض کیا، اور ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ غور سے سنیے، کسی شاعر نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کو خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ ارے تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی۔ اور سنو، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، مگر احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج۔ امام احمد رضا کا مشن یہ تھا کہ جسم جان پر، جان آبرو پر، اور آبرو بھی پیارے مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ حضور کی ذات تو آبرو سے زیادہ ہمیں گویا پسند ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کے زندگی کا شعار رہا۔ غرض یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جب وقت آخر آیا، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ ایک پروگرام کے تحت جا رہے۔ سبحان اللہ۔ گھر والے اچانک رونے لگے تو فرما جاؤ، آرام سے سو جاؤ گھر جا کر، یہ وہ رات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے انتقال کا وقت نہیں، آرام سے جا کر گھر سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن وصال کا وقت آیا، فرمایا مولانا حامد رضا کہاں ہیں؟ ان سے کہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ حدیث شریف سے جو میں نے 14 دعائیں مرتب کی ہیں وہ تم نے یاد کی یا نہیں؟ اگر وہ انہوں نے یاد نہ کی تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی سے کہو کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اور فرما سنو کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے، خبردار میری شان میں کوئی شعر مت پڑھنا، کوئی میری شان میں منقبت مت پڑھنا، کوئی میری شان میں شعر مت پڑھنا۔ اور جنازہ اٹھانے کے بعد کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے، اللہ اللہ وہ عشق رسول کا کیسا پیکر تھا، کہا کچھ پڑھنے کو جی چاہے تو پڑھنا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ نعت پڑھنا۔ اور جب احمد رضا دفنا دیا جائے تو دفنانے کے بعد 3 دن تک میرے مزار پر، قبر پر قرآن خوانی کرنا کہ نیا گھر ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے شاید احمد رضا کا دل لگ جائے۔